1940 میں رشیا نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس نے دشمن دیش میں سے 5 قیدیوں کو لیا اور ان قیدیوں کو 30 دن کے لیے ایک کمرے میں بند کر دیا، اس شرط پر کہ اگر وہ ایکسپیریمنٹ میں کامیاب ہو گئے تو ان کو آزادی دے دی جائے گی۔ انہیں ایسے کمرے میں رکھا گیا جہاں پر ان کو بکس، پانی، ٹوائلٹ اور خوراک دی گئی، مگر انہیں سونے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ اور اس ایکسپیریمنٹ پر ان پر نظر رکھنے کے لیے 2 مرر لگائے گئے، کیونکہ اس وقت CCTV نہیں ہوتے تھے۔ ان کو نیند نہ آئے اس لیے ایکسپیریمنٹل گیس کو آکسیجن کے ساتھ چھوڑا گیا تاکہ وہ جاگ سکے۔ پہلے 4 دن تو بالکل نارمل تھے، مگر 5ویں دن قیدیوں میں بے چینی بڑھنے لگی اور ان میں سے ایک قیدی 3 گھنٹوں تک چیختا رہا، اتنا چیخا کہ اس کے ووکل کورڈز پھٹ گئے۔ گیس کا اثر سب قیدیوں پر ہونے لگا، جس کی وجہ سے سب قیدی بھربھرانے لگے۔ ریسرچرز اس ایکسپیریمنٹل گیس کے لیول کو روز بروز بڑھانے لگے۔ اگلے دن ایک قیدی نے بک کے پیجز کو مرر پر چپکا دیا تاکہ وہ اندر نہ دیکھ سکے، اور اس وقت روم میں خاموشی چھا گئی۔ حالانکہ ریسرچرز کو روم میں ہو رہے گیس پمپ کی وجہ سے سب کچھ پتہ لگ رہا تھا اور وہ زندہ ہیں یہ بھی انہیں پتہ تھا۔ جب اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو ریسرچرز ڈاؤٹ کرنے لگے کہ شاید قیدی مر تو نہیں گئے۔ اسی وقت گیس بند کر دی گئی اور ریسرچرز سیل کے اندر گئے۔ ایک خوفناک منظر دیکھا۔ ایک قیدی کہہ رہا تھا، ہمیں آزادی نہیں چاہیے، ہمیں یہیں رہنا ہے۔ انہیں سیلز میں مزہ آنے لگا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہیں پر اپنی زندگی بسر کریں۔ وہ قیدی ریسرچر سے بھیک مانگنے لگے کہ اس وقت اس کمرے میں گیس چھوڑ دو۔ سب ریسرچر سوچنے لگے آخر کیا ہو رہا ہے ان قیدیوں کے ساتھ۔ وہ ریسرچرز پھر ایک دن کمرے میں گئے، دیکھا کہ سب کھانا ویسے کا ویسا ہے، کچھ بھی نہیں کھایا ان لوگوں نے۔ زمین پر خون ہے اور اس زمین پر قیدیوں کے کٹے ہوئے آرگنز پڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ انہیں بعد میں کھا سکیں۔ کچھ قیدی خود کی سکنز کو کھا رہے تھے۔ یہ دل دلا دینے والا منظر تھا۔ ایک قیدی نے اپنی سکن اتنی کھائی ہوئی تھی کہ اس کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ قیدیوں کو ہاسپیٹل لے کے جا رہا تھا تو اس وقت قیدی ان سے ونتی کر رہے تھے کہ ہمیں پلیز اس کمرے میں چھوڑ دو گیس کے ساتھ۔ مورفین، جس کا ایک انجیکشن سے انسان بے ہوش ہو سکتا ہے، ان قیدیوں کو 8 انجیکشن لگائے مگر پھر بھی وہ زندہ اور ہوش میں تھے۔ ڈاکٹرز یہ دیکھ کر حیران تھے۔ ڈاکٹرز کو کہہ رہے تھے کہ ان کے ہوش میں ہی رہ کر ان کا آپریشن کیا جائے، کیونکہ انہیں اب درد میں مزہ آنے لگا تھا۔ جیسے جیسے ڈاکٹرز آپریشن کر رہے تھے وہ قیدی مسکرانے لگتے، مگر اس آپریشن میں 5 قیدیوں میں سے 3 کی موت ہو گئی۔ اس ریسرچ کو کنٹینیو کیا گیا۔ سوویت یونین کے کمانڈر آفیسر نے ایکسپیریمنٹ کو کنٹینیو رکھنے کا کہا تھا۔ وہ چاہتے تھے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ بچے ہوئے 2 قیدیوں کو اگر اگین گیس دے دی جائے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ ایکسپیریمنٹ اب حیوانیت کا روپ اختیار کرنے لگا تھا، مگر ریسرچرز یہی رکنا چاہتے تھے، مگر کمانڈر آفیسر کی وجہ سے وہ رک نہیں پا رہے تھے۔ اب ان 2 قیدیوں کے ساتھ 3 ریسرچرز کو بھی اس کمرے میں داخل کیا گیا۔ جب ان قیدیوں کو بیڈ کے ساتھ باندھا جا رہا تھا تاکہ وہ اس روم میں لے کے جایا جائے تو وہ ہڑبڑا رہے تھے، قابو سے باہر تھے، مگر جیسے ہی انہیں پتہ لگا کہ وہ اس روم میں جا رہے ہیں، گیس والے روم میں جا رہے ہیں، تو وہ شانت ہو گئے اور مسکرانے لگے۔ ان میں سے 3 ریسرچرز میں سے ایک ریسرچر گھبرا گیا اور اس عجیب صورتحال کو دیکھ کر وہ ڈر گیا، اور اتنا ڈرا کہ اس نے کمانڈر آفیسر کو گولی مار دی۔ اس نے کہا، میں تمہارے اندر کی پرچائی ہوں جسے تم کبھی باہر نہیں آنے دیتی۔ میں وہ ہوں جس سے تم رات کو ڈر لگتا ہے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک ریسرچر نے اپنے 2 ساتھی ریسرچر کو بھی گولی مار دی اور ان 2 قیدیوں کو بھی گولی مار دی اور خود بھی گولی مار لی۔
کہا جاتا ہے کہ ایسا ایکسپیریمنٹ تاریخ میں کبھی بھی کسی انسان پر دوبارہ نہیں کیا گیا۔ شکریہ۔